بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال رمضان کے لیے علماء کرام نے 30 اہم ہدایات جو بیان کی ہیں وہ لکھی ہیں، مرتب کی ہیں۔ آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور ان کو بالترتیب بیان کریں گے کہ وہ کون سی ہدایات ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو محترم دوستو، علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت ہی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ قارئین السیانہ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو وہ مندرجہ ذیل ہیں، تقریباً 30 کے قریب ہیں، تو ان کو ہم بیان کریں گے، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ نمبر 1، فرائض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ استغفار، یعنی آمد رمضان سے پہلے فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ غرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں، تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں، یعنی کہ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں، اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سکھانا بھی شروع کر دیں۔ نمبر 3، اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، یعنی اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں، یعنی اگر رشتہ داروں سے قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہے تو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان المبارک آنے سے پہلے اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، یعنی رشتے ناطے توڑے جائیں، تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نمبر 5، دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ، انتقام اور حسد کی آگ سے جلا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، لہٰذا رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادت کی طرف متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو۔ نمبر 6، گزشتہ روزوں کی قضا، یعنی گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو ان رمضان المبارک آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں، تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب باقی ہو جائے، حساب بے باک ہو جائے۔ نمبر 7، دعاؤں کا معمول۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا الفاظ زبانی یاد کیجیے، یعنی جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں،
جو مسنون الفاظ ہیں، جو مسنون الفاظ پر مشتمل اللہ کے نبی نے دعائیں بتلائی ہیں، ان کو ہم زبانی یاد کر لیں، کیونکہ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، یعنی شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، کثرت تلاوت کا معمول، یعنی رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن بھی رمضان میں اتارا گیا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی بات ہوگی، اور خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کریں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ نیز اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن کریم دہرانا شروع کر دیں۔ نمبر 10، شب بیداری کی عادت، یعنی رمضان المبارک میں راتوں کی عبادت، تراویح، تہجد، نوافل وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادت کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان المبارک کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ نمبر 11، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز، یعنی رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہا ہے، لہذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ کا تو یہاں تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ نمبر 12، ٹی وی سے احتراز، ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرامز غیر شرعی اور مخلوط ہوتے ہیں۔ ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہوا ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا ہوش مندی نہیں، کیونکہ دینی پروگرامز کے دوران اشتہارات میں موسیقی اور نامحرم عورتیں رمضان کی روحانیت ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 13، رمضان سے پہلے خریداری کر لیں، یعنی رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ اور خریداری کا نہیں۔ نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل شعبان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لی جائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کرنا، یعنی گھر میں کوئی تعمیراتی یا رنگ و روغن کا کام کروانا ہو، مشین کی مرمت ہو، گاڑی یا سواری کا کوئی لمبا اور پیچیدہ کام ہو، اسی طرح دفاتر کارخانوں کی محنت طلب پروجیکٹ ہوں تو انہیں رمضان المبارک سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں۔ نمبر 15، نظام الاوقات ترتیب دیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یعنی رمضان سے قبل اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جس میں صبح اٹھ کر تہجد، ذکر، دعائیں، سحری نماز فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح اور دیگر معمولات تک کے لیے مناسب وقت متعین ہو،
اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور رعایت کی جائے، یعنی نظام کو، وقت کو ایسے ترتیب دیا جائے کہ فلاں ٹائم کے اندر میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں ٹائم کے اندر میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ اگر ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر انسان کا جو جسم ہے اس کی بھی قوت باقی رہے گی، اور عبادت کا جو ٹائم ٹیبل ہم بنائیں گے وہ بھی باقی رہے گا۔ یہ 15 ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے پارٹ کے اندر، پارٹ نمبر 2 کے اندر باقی 15 جو ہے وہ تفصیلاً بیان کیے جائیں گے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔